بسم اللہ الرحمن الرحیم وعند حروف اللمس المفسر للصفات المسلوب إنا كل شيء خلقناه بقدر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم معوذ میرا عامل ہو کی بات چل رہی ہے، یہ مفعول بھی ہے۔ مسئلہ جو چل رہا تھا وہ یہ ہے کہ نصب مختار ہے، رفع جائز ہے، اس کے مقام بیان ہوئے تھے۔ ان میں سے آخری مقام یہ تھا کہ جب مفسر کا صفت کے ساتھ التباس کا خوف ہو، جب مفسر کا صفت کے ساتھ التباس کا خوف ہو تو اس وقت بھی نصب مختار ہے، رفع جائز ہے لیکن نصب مختار ہے۔ کیا کہ جی معوذ میرا عامل ہو لا شریک تفصیل کے مسئلے چل رہی ہیں کہ مختار نصب ہے، رفع یعنی مسئلہ اب یہ چل رہا ہے کہ نصب مختار ہے مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ نصب مختار ہے جب مفسر اور رفع جائز ہے۔ رفع جائز ہے۔ ان میں سے آخری صورت جیسے آخری صورت یہ ہے کہ جب مفسر کا صفت کے ساتھ لباس کا خوف ہو، اس وقت بھی نصب یہ مختار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سمجھیے، بین اسطور یعنی ان ما یکون مفسرا، نصب کی تفسیر تقدیر پر یلتبس بالصفات علی تقدیر الرفع و بالصفات لم یحصل المقصود، اس وقت بھی کیا کریں گے؟ نصب مختار ہے۔ اس کی مثال ہے قرآن پاک سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شے کے خالق بھی ہم ہی ہیں اور ہر شے کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر شے مخلوق بھی اللہ کی ہے اور ایک اندازے کے ساتھ اس کو پیدا کیے، یعنی مقصد اس حصے کا یہ ہے۔ بات سمجھیے۔ اچھا، اگر ہم اس کو کلّا شیء نہ پڑھیں، کلو شیء پڑھیں، کیا پڑھیں؟ کلو شیء پڑھیں، تو پھر صفت کے ساتھ التباس آتا ہے اور جو مقصد ہے اس کا خلاف لازم آتا ہے۔ جو مقصد ہے اون آشیا پڑھنا پڑے گا تو پھر گل بنے گی۔ صرف انہیں کو گل آکھو نہ کیا کہ جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر شے کو پیدا بھی ہم نے کیا ہے، ہمارے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اور ہر شے ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ ہر شے بے تکی، بے ٹبی، بے مقصد نہیں ہے، اندازے کے ساتھ ہے۔ تو یہ معنی سمجھ آتا ہے جب نصب پڑھیں۔ تو اب جو ہے نا اس کا یہ کلّا شین جو ہے نا، کلّا شین اس کا عامل خلقنا مقدر ہے۔ انا خلقنا کل شیء خلقناہ بقدر، سمجھ آئی ہے؟ ایسا بس اگر اس کو منصوب پڑھیں پھر التباس نہیں ہے، اگر مرفوع پڑھیں تو التباس ہے۔ پھر معنی الٹ ہو جاتا ہے۔ سمجھے جی بات؟ ہونے ذرا دھیان کرو، پھر دوجی اس کتاب میں سمجھیں گے۔ او دیکھو، بے نصب کل، اگر مرفوع پڑھیں کلو شیء بالابتداء جی، اور بنا دیں قول خلق نہ ہو خبر
جی پھر یہ جملہ بنے خبر انا کی، تو اب خوف ہے اس کے لبس کا صفت کے ساتھ، کس طرح کہ خلقنا مفسر اندہ التباس ہونا جائے اس بیتمال کون ہی بے قدر، کہ جب کلو شین کو مرفوع پڑھیں تو ایک تو یہ ہے کہ کلو شین بنے مبتدا، خلقنا ہو کو بنائیں خبر، تو بے قدر متعلق ہو خلقنا کے، اب معنی ٹھیک ہے، اب بھی معنی ٹھیک ہے، لیکن یہاں کی صورت اور بن سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی جو ہے نا کلو شین میں جی یہ بن جائے موصوف شے، خلق نہ بنے اس کی صفت، یہ جو مفسر ہے اب یہ بن جائے صفت جی، اور بے قادر پھر اپنے متعلق سے مل کر بن جائے خبر ہے، تھوڑا جا مشکل جائے تو معنی گڑبڑ ہو جائے گا جی، ادھر غور کرے جائے کہ بے احتمال کون بے قدر خبر بن جائے، اور یہ خلاف مقصود ہے جب اس کو مرفوع پڑھیں گے تو اب معنی یہ بنے گا مولوی جی بے شک ہر شے، ایسی ہر شے جس کو ہم نے پیدا کی ہے وہ اندازے کے ساتھ ہے، ایسی ہر شے تو اس سے بام پڑتا ہے بھی شاید کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے پیدا نہیں کی، اللہ فرماندے نے جن جنوں اساں پیدا کیتا ہے، جی میں کوئی کاریگر آ کے جڑا میز میں بنایا چیک کر لو جو خراب ہو تو دسو، مطلب کہ بھی کچھ اور بھی کسی بنایا نہیں، حالانکہ یہ مقصد کے خلاف ہے، بس ہوگا معنی ہر شے جو کہ ہماری مخلوق ہے وہ ہونے والی ہے قدر کے ساتھ، اب کائن ان بے قدر خبر بن جائے گی، مقصود یہ ہے کہ ہر شے مخلوق ہماری ہے اور قدر کے ساتھ ہے، اور اول غیر مقصود ہے کیونکہ ہو جائے گا خلق نہ ہو اس وقت قید علامہ ہو و ظاہر ہو فی صفت، پس وہم دے گا ہونا بعض اشیاء کا غیر مخلوق للہ، جیسا کہ وہ ان بیماریوں کا مذہب ہے، کس کا؟ معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں بندوں کے جو افعال اختیاریہ ہیں ان کے بندے خود خالق ہیں، ایک بار مسئلہ گزریا سی جو بندوں کے ایجے سے کرتے ہیں نا کام، آپ آندھنے اندے سی خود خالق ہیں تو بندہ کام کر لیندہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ لگتا ہے، نعوذ باللہ، سنیں جی، اور اس کے ساتھ حاصل ہو گیا جواب اس سے جو وارد کیا ہے بعض شروع میں، یعنی حاصل معنی یین کا ایک ہے، معنی یین کا حاصل ایک نہیں ہے، فرق پڑتا ہے جی، تو جب اس کو پڑھیں گے نا کلّا شیئن، کیا پڑھیں گے؟ کلّا شیئن، اب یہ خلق نہ اس کی صفت بن ہی نہیں سکتا، وجہ یہ ہے کہ یہ ہے منصوب، کون؟ کلّا شیئن، اس کا عامل مقدر ہے، انہ تو اس کا عامل ہے نہیں ہے، جب عامل مقدر ہے تو خام خواہ خلق نہ ہو اس کی تفسیر ہے، اب معنی بالکل واضح ہے کہ بے شک ہر شے پیدا کیا ہے ہم نے، اس کو پیدا کیا ہے اندازے کے ساتھ، ہر شے کے خالق بھی ہم ہیں اور ہم نے اندازے کے ساتھ پیدا کیا، تو سمجھیے گل بھی اگر اس کو پڑھے نا منصوب پھر التباس نہیں ہے، کیونکہ یہ منصوب ہے، یہ اب خلقنا کو تو مفعول بے مقدم بن نہیں سکتا کیونکہ وہ تو مشغول ہے او ضمیر کے ساتھ، خام خواہ اس کا عامل مقدر ہے خلقنا، اور یہ اس کی تفسیر ہے، یہ اس کی، اب کوئی التباس نہیں، لیکن اگر اس کو پڑھیں کلو شیئن، اب یہ احتمال ہے کہ انا جو ہے نا مشبہ بالفعل نہ اس کا اسم ہے، آگے جملہ اس کی خبر بنے گا، بے کلو شین مضاف مضاف لہ موصوف، خلق نہ ہو صفت، ہر شے، ایسی ہر شے جس کو ہم نے پیدا کیا، ہونے والی ہے اندازے کے ساتھ، ہونے والی ہے، اب معنی غلط ہو گئے کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے نا وہ بڑے ٹھیک ٹھاک نے، اتبام پہ بھی کو جو بھی ہیں جڑے غیر ٹھیک نہیں تو اللہ نے پیدا نہیں کیتے کسی اور نے کیتے، سمجھیجئے، تو یہ ہے
کہ نسب مختار ہے اس صورت میں جب کہ جو تفسیر ہے نا، تفسیر مفسر، کہ اگر رفع جو ہے نا وہ اس اسم کو مرفوع پڑھیں تو پھر التباس آتا ہے کہ شاید یہ تفسیر نہیں بلکہ یہ اس اسم کی صفت بنے، کون خلق نہ ہو۔ جب مرفوع پڑھیں گے تو اگر مرفوع والی صورت میں بھی کلو شین کو مبتدا بنا دیں، خلق نہ ہو کو خبر بنا دیں، بے قدرت کے متعلق کریں، پھر بھی معنی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ دوسرا احتمال بھی ہے رفع والی صورت میں، کیونکہ رفع جواز بھی تو جائز ہے نا، تو جائز تب بھی ہے کہ جب کلو شین کو بنائیں مبتدا، خلق نہ ہو کو خبر، جملہ خبر بے قدر خلق نہ کے متعلق۔ لیکن چونکہ یہاں دوسرا احتمال ہے کہ شاید یہ خلق نہ ہو کلو شے کی صفت ہو تو پھر معنی میں خرابی آتی ہے، اس لیے نسب پڑھیں تو نسب والی صورت میں اور احتمال کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے منصوب ہے تو اس کا خام خواہ کوئی عامل ہونا چاہیے، خلق نہ ہو عامل بن نہیں سکتا کیونکہ وہ تو ضمیر کے ساتھ مشغول ہے، خام خواہ اس کا عامل کیا ہے؟ مقدر ہے، جب مقدر ہے تو یہ اس کی تفسیر ہے جی، یہ اس کی اب دوسرا احتمال نہیں ہے، اس لیے معنی میں خرابی نہیں آئے گی، سمجھ آگے؟ اور مفسر کے لبس کے خوف کے وقت، مفسر کے لبس کے خوف کے وقت، بسم اللہ، صفت کے ساتھ بھئی یہ جو مفسر ہے نا خلق نہ ہو، اس کا التباس آ جاتا ہے کہ شاید یہ تفسیر نہ ہو بلکہ یہ کیا ہو؟ صفت ہو، کس کی؟ کلو شے کی، جب مرفوع پڑے گا، جیسے انا کل شیء خلقناہ بقدر، انا کل شیء خلقناہ بقدر، جی، اور مفسر کے لبس کے خوف کے وقت صفت کے ساتھ، جیسے انا کل شیء خلقناہ بقدر، اور مفسر کے لبس کے خوف کے وقت، لبس میں نے التباس کے خوف کے وقت بھی شاید یہ تفسیر نہ ہو بلکہ صفت ہو، جی صفت کے ساتھ، جیسے انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ سمجھے جی گل بابے ہو، پھر دوبارہ اس کتاب پہ چاری میں پھر کر دینا جی، صرف اتنا ہے کہ جب صفت بنائے نا تو معنی سمجھو نا، وہ تو تمہیں پتہ ہے نا مسئلہ، ہر پوری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی صرف اللہ ہے، اور ہر شے اندازے کے ساتھ ہے۔ اب معنی بنے گا کہ بے شک ہر شے، ایسی ہر شے جس کو ہم نے پیدا کی ہے، وہ ہر شے ہونے والی ہے کس کے ساتھ؟ انداز۔ اب یہاں سے دوسرا بام نکلتا ہے کہ شاید کوئی چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے پیدا نہیں کی ہیں، جی۔ اچھا جی، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں زید قام و امرن اکرمتہ میں رفع اور نصب دونوں مختار ہیں، کسی کو ترجیح نہیں ہے۔ و امرن اکرمتہ پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، و امرن اکرمتہ پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ فرق کتنا ہے کہ وہ امرن پڑھیں گے تو پیچھے پڑھ چکے ہو، یہ مبتدا بنے گا، اکرم تو جملہ خبر بنے گا، اور امرن پڑھیں گے تو یہ مفعول بھی فعل مقدر اکرمتو کا، تو وہ فعل فاعل مفعول بھی مفسر اکرمتو جملہ تفسیر بن جائے گا۔ ہاں جی، کیا کہ مطلب اس کا کی پتر حاشیہ پڑھنا پڑے گا۔ ہاں جی شاباش۔ اس میں جو امرن ہے نا، امرن اس میں دونوں صورتیں، کیونکہ ماوز میرا یہ ہے، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ رفع بھی اور نصب بھی، رفع پڑھیں امر تو یہ مبتدا اور اکرم تو اس کی خبر، اور اگر نصب پڑھیں تو یہ مفعول بھی مقدم اور اکرم مقدم نہیں، کمال ہے، مفعول بھی جس کا عامل مقدر ہے، ہاں، وہ اکرم تو تفسیر ہے نا، مقدر مفعول بھی فعل مقدر کا محذوف کا، اکرم تو کا، تو پھر اکرم تو زیدن جملہ مفسر تے اکرم تو جملہ تفسیر۔ سنی جی گل، ہوں ویکھو حاشیے تے بھی مطلب کی اس دا، یعنی مختار ہے
نصب جی وہ یستویل امران ہے نا، یستویل امران اے یختارو، اس صورت میں کہ جب عطف ڈالا جائے جملے کا، وہ جملہ کے واقعہ ہے اس میں اسم، عطف کس پر ڈالا جائے؟ زید قام، ایک جملے پر جو ذات وجہین ہے، ذات وجہین یہ ہے زید قام پورا جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر قام فعل فاعل جملہ فعلیہ ہے جی، کہ معوذ میرا عامل ہو جو ہے اس جس جملے میں یہ ہے، اس کا عطف ڈالا جائے ایک اور جملے پر جس جملے کی دو صورتیں ہوں، وہ پورا جملہ اسمیہ ہو جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو، جس کی فعلیہ ہو، تو وہاں رفع نصب دونوں برابر ہیں، رفع نصب کسی کو بھی مختار نہیں ہے، وہ بات کہنا یختار نصبو سل کے رفع نصب دونوں برابر ہیں، سنیں ہی اے شابہ سے، پس صحیح ہے رفع اس کا کس پر؟ ابتدا پر، نصب اس کی تقدیر فعل پر، وجہان دونوں برابر ہیں، اس کو امرن پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، اب کیا بنے گا؟ مبتدا، امرن پڑھیں یہ بھی، اب کیا بنے گا؟ مفعول بھی فعل مقدر کا، توجہ کرو، وجہان کیوں؟ با وجہ حاصل ہو جانے تناسب کے دونوں صورتوں میں، اگر امرن پڑھیں تو اب امرن مبتدا، اکرم تو خبر، جملہ اسمیہ خبریہ، عطف ہوگا زید قام پورے جملہ اسمیہ پر، اب اسمیہ کا عطف اسمیہ پر اب بھی مناسبت ہے، اب بھی مناسبت ہے، اور وہ اس میں، اور اگر اس کو منصوب پڑھے امرن تو اب اکرم تو امرن اکرم تو ہو، یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوگا کام جملہ فعلیہ خبریہ پر، تو وہ معطوف علیہ مل کر پھر خبر بنیں گے زید مبتدا کی، تو اب فعلیہ کا عطف ہوگا فعلیہ پر، یہ بھی جائز ہے۔ زید کام کبرا اسمیہ ہے، صغرا فعلیہ ہے، اور شرح میں تعامل کنی باری پڑھے جائے بھائی جملہ پورا اسمیہ ہو جن دی خبر پھر فعلیہ ہو بھائی، تو ایک کبرا ہوندہ تو ایک صغرا ہوندہ ہے، کبرا پورا اسمیہ ہے، صغرا یعنی اس کی خبر فعلیہ ہے، تو یہاں یہ زید کامہ کے دو حیثیتیں ہیں کہ کوئی نہیں، پورا کیا ہے؟ اسمیہ، جس کے اندر اکیلا کامہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ تو اب آگے اگر امرن پڑھے مولوی جی، اب یہ کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ بنے گا، کیونکہ اکرم تو مقدر ہے، اب فعلیہ کا عطف، فعلیہ پر، اور اگر امرن پڑھیں اس کو مبتدا بنائیں تو یہ کون سا بن جائے گا؟ یہ بھی اسمیہ ہے جس کی خبر آگے، جس کی خبر پھر فعلیہ ہے، تو یہ بالکل زید کامہ کی طرح ہو جائے گا، اب اسمیہ کا عطف اسمیہ پر، سمجھ گئے؟ ہاں جی کیا کیا جی؟ یہ یستویل امران فی مثلے کا مطلب یہ ہے اکن کہ عطف جس جملے میں معوذ میرا ہے اس کا عطف ہو ایسے جملے پر جس کی دو جیتے، پورا جو ہے وہ اسمیہ ہے جس کی خبر پھر فعلیہ ہے، تو یہاں رفع بھی جائز ہے، دونوں برابر ہیں، اختیار کو نہیں کسی کو، رفع پڑھیں گے تو اب امرن یہ اسمیہ کا عطف ہوگا پورے اسمیہ پر، یہ بھی ٹھیک ہے، تناسب ہو گیا، اور اگر اس کو امرن پڑھیں تو مفعول بنے گا نا اکرم تو کا، اکرم تو امرن اکرم تو ہو، اب فعلیہ کا عطف ہوگا کس پر؟ کام فعلیہ پر، یہ بھی مناسبت ہے، سمجھ گئے؟ اور برابر ہیں، اور برابر ہیں امران، یعنی رفع اور نصب اختیار میں، یعنی جون سا قصد کیا سے دونوں میں سے وہی مختار ہے، سنیں ہی، اور برابر ہے امران، اور برابر ہیں عمران، اور برابر دا مطلب شک نہیں، مطلب جنوں پڑھو ٹھیک ہے، صرف جیتے مختلف ہیں، بھئی امرن پڑھیں گے تو عطف زید ان پر،
امرن پڑھیں گے تو عطف کاما پر اے گل ہے جی. اور برابر ہے امران اور برابر ہے امران زید قام و امرن اکرمتہ کی مثل میں. زید قام و امران اکرمتہ کی مثل میں. دیکھو نا بابے نے کیس کی مثل میں تو موشیاں گل سمجھے تو سا سمجھی جی. اور برابر ہے عمران زید قام و عمران اکرمتہ کی مثل میں. شاباش جی. اور برابر ہیں عمران زید قام و عمرا اکرمتہ کی مثل میں. و یاجب النسب بعد حرف الشرط و وحرف التحديد مثلو. زیدا ضربته ضربك والا زیدا ضربته. چلو جی. اچھا جی نسب واجب ہے اس کے مقام بیان کرتے ہیں. نسب واجب ہے اس کے مقام بیان یعنی صرف ماؤز میرا ہی بنے گا بطور مرفوع ہو کر مبتدا بنے چھٹی ہو گئی اگو مارے سائیوں نو. یہ کب ہے کہ ماؤز میرا وہ جن تعریف سچی آتی ہے ماؤز میرا وہ یہ نا بے قسم ہوے اس تو بعد فعل یا شبہ فعل ہوے انہیں کنڈ کیتی ہوے ان دی ضمیر وچ مصروف ہوے. اگر انہوں یا اندے مناسب نو مسلط کریے تو انہوں کنوں پھڑ لوے. وہ نسب بھی دینی سننا یہ گل کو بھول گیا یہ ماؤز میرا. تو نسب واجب ہے جب ماؤز میرا حرف شرط کے بعد واقع ہو یا ماؤز میرا حرف تحدید کے بعد واقع ہو. ان دونوں صورتوں میں رفع پڑھ کے مبتدا بنانا منع ہے. نصب پڑھنی واجب ہے. نصب پڑھنی واجب ہے. ہاں جی کیا کہ مولوی جی اس کے مقام بیان ہو رہے ہیں کہ ماؤس میرا حرف شرط کے بعد ماں ٹھیک ہے ماؤز میرا حرف شرط کے بعد واقع ہو حرف شرط کے بعد واقع ہو یا حرف تن کے بعد واقع ہو دونوں میں سے کسی کے بعد آئے تو اس صورت میں نسب واجب ہے منع ہے. جب واجب ہو گئے تو رفع منع ہو گئے. صرف ماؤز میرا مفعول بھی ہی بنے گا. مثلا ان زیدن ضربتہ ضربک اگر زید مارا تو نے اس کو تے کٹے سیو تیں کو. سمجھے جی. تو یہاں ان زیدن واجب ہے ان زیدن منع ہے. یہاں زیدن واجب ہے زیدن منع ہے. تو لہذا اصل عبارت کیا ہوگی ان ضربتا زیدن ضربتہ ضربک. کیا کہ جی حرف شرط کی مثال مثال جیسے کہ زیدن ضربتہ ضربک کہ اگر یہ ماؤز میرا ماؤس میرا حرف شرط ان کے بعد آئے لہذا نصب واجب ہے. تو اصل عبارت کیا ہوگی ضربک زیدن ضربتہ ضربک. ضربک. اور حرف تحدید کی مثال اللہ اللہ لولا لوما. یہ جڑا اللہ ہے نا اللہ اس نو ہلا بھی پڑھ دینے تو دو بن گئے تے دوجے دو نے ایک لولا تے ایک لوما. تو اب اللہ زیدن ضربتہ کیوں نہیں مارا تو نے زید کو. تو موقع گوا دیتے. اب زیدن یہ کس کے بعد واقع ہے حرف تحدید کے بعد. کس کے بعد تحدید کے بعد حرف تحدید کے بعد. تو یہاں زیدن منع ہے یہاں زیدن منع ہے بلکہ کیا پڑھنا ہے زید اللہ زیدن. تو گویا عبارت ہے او تھلے لکھی بین استور اللہ ضربتا زیدن ضربتہ جی حرف تحدید کی مثال. حرف تحدید کی مثال جیسے اللہ زیدن ضربتہ کہ حرف تحدید کے بعد یہ ماؤس میرا جو ہے اس پر نصب پڑھنا جائز ہے. جائز نہیں واجب ہے. نصب پڑھنا واجب ہے. رفع جائز نہیں ہے. اور اصلی مثال ہے نہ اصلی نہیں بھی تقدیر عبارت یوں ہے ایو اصلی ہے بھی تقدیر عبارت یوں ہے کہ اللہ زیدن ضربتہ او ویکھو جی او تے لکھیا جی او بعد حرف شرط سریو جیسا کہ ان اور لو اور ان کا غیر جی بغیر تضمنن
جیسا کہ متاعت ہے سمات ہیں انہاں وچ بھی شرط دا لمان ہے برخلاف وہ صورت کے جب وہ شرط میں راسخ نہ ہو جیسے اذا شرطیہ اور حیث و انہاں وچ نہیں اور محتا جی انہاں وچ اے حرف شرط کے بعد تے اللہ کے بعد کیوں واجب محض واجب ہے نصب بعد اس کے اس لیے کہ جڑی شرط ہوندی ہے نا شرط یہ مستلزم ہوتی ہے فعل کو کس کو حرف شرط فعل تے ہوندا ہے شرطاں فعلاں دیاں ہوندیاں اور یہ اس لیے کہ شرط جو ہوتی ہے نا یہ محض داخل ہوتی ہے اس شے میں کہ ہو اس میں احتمال اور تردد کیونکہ شرط ہمیشہ احتمال اور تردد اگر انج ہویا تے پھر انج ہونا ہے اے ہویا ذات کے فعل ہے فعل ہے کہ جی اگر انج ہویا تے اگر تو انج آکھیا اگر تو انو کھادا اگر تو انو چھیڑیا یہ سارے کی نے فعل نے کہ جی تردد وما ذالک اور نہیں ہوتا یہ مگر کس میں اچھا جی برخلاف اما پیچھے گزر گئے کیونکہ وہ اگرچہ ہے حرف شرط مگر رفع مختار ہے اس کے بعد اس کی بحث آگئی اچھا جی حرف تحدید ان دے بعد کیوں واجب نصب محض واجب نصب بعد اس حرف تحدید کے کیونکہ یہ بھی مختص ہے کس کے ساتھ وجہ یہ ہے کہ پڑھیا جے دیت الناح وچ شرح میں تعامل اندے وچ تے کندے وچ نحمیر وچ کہ یہ حرف تحدید ہوتا ہے نا حرف تحدید اس کی وجہ ہے کہ ماضی پر آئے تو پھر ملامت اور توبیخ کے لیے ہوتا ہے ادو ہوندا ہے کندے واسطے ملامت اور اگر ماضی پر آئے تو اور اگر مضارع پر آئے تو پھر تحریف کے لیے کل موقع جے تے ذرا ضرور جایا جے اندے چ بھڑکانا ہوندا ہے جی سمجھ آندی پئی جی بھئی ماضی پر آئے تو یہ ملامت اور توبیخ کے لیے مضارع پر آئے تو بھڑکانے کے لیے تے ہن ماضی تے مضارع جڑے نے کی ہوندے نے فعل ہوندے نے جی تے جب داخل ہو پس جب واقعہ ہو اسم بعد اس کے تے اسم جڑا ہو تو ماضی مضارع بن نہیں سکتا انہیں تو ماضی مضارع بنانا ہے اس لیے واجب ہے یہ کہ مقدر ہو فعل ناصب اس کے لیے جس کی تفسیر ماں بعد کر رہا ہے تاکہ یہ اپنے وضع سے نکل نہ جائے وہ کیا ہے کہ اس کا اختصاص ہے کس کے ساتھ فعل کے ساتھ ولیسا من کرنی لگ کرنا ہے کہ کرنا ہے چلو گفٹ رو کیوں با من کیتا کو نہیں کیتا اور واجب ہے نصب حرف شرط کے بعد اور حرف تحدید کے بعد جیسے ان زیدن ضربتہ ضربہ کا وہ شرطاں دی کہ جزا بھی ہونی ہے نا اور اللہ زیدن ضربتہ شابہ جی واجب ہے نصب حرف شرط کے بعد اور حرف تحدید کے بعد جیسے ان زیدن ضربتہ ضربہ وانت زیدن ضربتہ شابہ اور واجب ہے نصب حرف شرط کے بعد اور حرف تحدید کے بعد جیسا کہ ان زیدن ضربتہ ضربک واللہ زیدن ضربتہ ولیس ازید ذکر به فرفع بس اچھا جی علامہ فرماتے ہیں ازید ذوہب بہ یہ جو مثال ہے یہ ما عزمرہ میں سے نہیں ہے لہٰذا یہاں صرف رفع ہے یہ مبتدا ہے ذوہب بہ خبر ہے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ ازید ذوہب یہ ما عزمرہ میں سے نہیں ہے لہذا یہاں رفع ہے نصب کوئی نہیں ہے یہ ما عزمرہ جب ہے نہیں ہے تو مفعول بھی ہی نہیں ہے تو نصب والا تو وہاں میں ختم ہو گیا صرف یہ مبتدا خبر ہے کہ پھر آ کے جی کیا کہ علامہ فرماتے ہیں مثال ما عزمرہ میں سے نہیں ہے لہذا رفع ہے نصب فرفع لازم رفع لازم ہے یعنی یہ مبتدا خبر ہے یعنی یہ مبتدا خبر اور موشی اندر ساڈی سنو تواڈے پلے پوے پاؤ جی بے لیسا قولنا ازید ذوہب بہ ما عزمرہ عاملہ ولا شریطہ تفسیر کے باب سے نہیں ہے وجہ کیوں نہیں ہے اندر نے اس لیے
کہ شرط معوض میرا کی یہ ہے کہ وہ ماں بعد جس کو تفسیر بنا رہے ہو اگر خود اس کو مسلط کریں یا اس کے مناسب کو مسلط کریں تو وہ اس کو آ کر نسب دے دیں، وہ اس کو، یہ ہے گل کہ کوئی نہیں، تو یہاں یہ بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر زوہبہ کو مسلط کریں تو وہ تو با کے ذریعے متعدی ہوگا، زوہبہ بے زیدن بن جائے گا، زیدن نہیں بنے گا۔ اور اگر اس کے مناسب کون ہے؟ وہ جڑا مجرد متعدی ہوگا نا با دے واسطے نال، انہوں با بفعال بنا دو، معنی ایک ہی ہوندا ہے، سمجھائی معنی، کیونکہ جڑا با نال متعدی انہوں با بفعال تے لے کے تے متعدی۔ اب اس کا مناسب ہے عذہبہ، کون؟ اب عذہبہ کو اگر زید پر مسلط کریں تو یہ زید اس کا نائب فاعل بنے گا، مفعول بہ ہی نہیں بنے گا، یہ اس کا نائب فاعل بنے گا، مفعول بھی نہیں بنے گا۔ نہیں بنے گا۔ عذابہ اس واسطے نہیں کہ ترکیب مجہول والی ہے جی، تو اب اس کا نائب فاعل بنے گا تو نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ نہ کہ اے وجہ ہے کہ یہ مثال اس قبیلے سے نہیں بن سکتا۔ ہاں جی کیا کیا جی، زید زوہبہ میں یہ اس قبیلے سے کیوں نہیں ہے مثال؟ اس قبیلے سے مثال کیوں نہیں؟ مثال اس آنکھوں نے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معوض میرا کے لیے شرط ہے کہ اس خود جو تفسیر ہے خود اس کو یا اس کے مناسب کو اگر اس اسم پر مسلط کرے تو اس کو کیا کرے، یہاں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے زوہبہ خود، ایک ہے اس کا مناسب با بفعال عذہبہ، اگر زوہبہ کو لے جائیں تو یہ اس کو نسب نہیں دے گا بلکہ یہ با سے کے واسطے سے متعدی ہے، بن جائے گا زوہبہ بے زید، اب مجرور ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے مناسب عذہبہ کو لے جائیں تو وہ اس کا نائب، اس کو نائب فاعل بنائے گا، وہ رفع دے گا، سمجھ گئے ہو؟ اور نہیں ہے اور نہیں ہے ازید زوہبہ بہی زید زوہبہ بھی ما عز میرا سے، تو پھر کی کریے؟ پس رفع لازم ہے، اور رفع لازم اے کم کرنا جڑا کرنا لے جی ہاں بھائی، نہیں ہے زید زوہبہ بھی ما اس میرا سے بس رفع لازم ہے۔ ہاں جی اور شاباش نہیں ہے زید زوہبہ بھی ما اتمیرا سے پس رفع لازم ہے۔ جی۔ وَكَذَلِكَ خَوْفُ بار مچھر کو کہنا تو نہ کیوں استاد نے پیر لگے تھلے بڑھ جائے کر بڑھیا کر۔ اچھا جی توجہ، علامہ فرماتے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء فعلوہ فی الزبر، یہ بھی معوذ میرا کے قبیلے سے نہیں ہے، معوذ میرا کے قبیلے سے بنائیں تو مانوی خرابی لازم آتی ہے۔ جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ بھی ما اس میرا کل شیء فعلوہ فی الزبر جو ہے ماؤس میرا کے قبیلے سے نہیں ہے، اگر ماؤس میرا کے قبیلے سے بنائے تو مان بھی خرابی لازم آتی ہے۔ اے شاباش، گل سمجھی جی، ہن موشی دی گل سنو، پہلے سمجھو کہ دا مطلب اے وے کہ لوگ جو کچھ بھی لوگ کردے نے، جو وہ سارے دا سارا اللہ دے پاسے نظام ہے، فرشتے لکھ دے نے تے او کتاباں وچ محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ گل تو پکی ٹھکی ہے کہ جو کچھ بھی اسی کردے ہاں وہ زبر کتاباں وچ سارا محفوظ ہو رہے ہیں، اسی جو کچھ کردے ہاں روزانہ دا ہر وقت دا کتاباں وچ کی ہو رہا ہے؟ محفوظ ہو رہا ہے۔ وہ اسی نہیں کر رہے، کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کیسی کر رہے ہیں؟ اسی تو کردے پہ کم اپنے، تو محفوظ کون کر رہے ہیں؟ فرشتے۔ یہ گل پہ سمجھ آ گئی؟ ہن توجہ کرو، او تو ویکھو، مراد یہ ہے کہ یہ جملہ بھی نہیں ہے اس باب سے، اس کیڑا باب؟ معوذ میرا سے، اس لیے کہ موہم ہو، لأنہ موہم، کیونکہ وہ اسم ہے، بظاہر معنی بنتا ہے کہ معوذ میرا قبیلے سے بنے، وام پیندا ہے کیونکہ تعریف سچی آ رہی جے کہ کلو شین اسم ہے، اس کے بعد فعلو فعل ہے، وہ اس کی ضمیر کے ساتھ مصروف ہے، اور اگر فعلو خود کو مسلط کریں تو اس کو نسب بھی دے گا، ساری چیزیں موجود ہیں لیکن بنانا نہیں، سمجھائی جی، بنانا نہیں، شرطیں موجود نے، اس لیے
کہ وہ پس ویتوہم المتوہم ایزن، پس وہم کرے گا متوہم بھی کہ اگر مسلط کیا جائے اس کو تو نسب دے گا، لہذا یہ بھی اس باب میں داخل ہو جائے تو یہ بات غلط ہے۔ یہ بات ہن ذرا سنیا جی، غلط کیوں؟ اس لیے کہ تسلیط کی تقدیر پر، کس پر؟ کہ اگر اس کو مقدم کر دیں تو ہوگا لا حسب المعنی المراد، اور نہیں ہوگا معنی مراد یہاں کہ انہم فعلوا کل شیء فی الزبر، یہ کہ لوگوں نے کی ہے ہر شے زبر میں، حتیٰ کہ تسلیت صحیح ہو اس پر۔ اگر مولوی جی اس کو بنائے نا مفعول بہی، کیا بنائے؟ مفعول بھی، اور فی زبر جو ہے نا یہ بن جائے گا متعلق۔ اب معنی بنے گا کیا لوگوں نے ہر شے کو زبر میں، کیا لوگوں نے، ہر شے کو زبر میں، تو لوگاں تو نہیں کتابیں لکھے، کنے لکھے؟ فرشتے، کہ لوگاں لکھے۔ اب اگر تسلیت کریں، کیا کریں؟ تو فی زبر بن جائے، بنے گا متعلق، کا معنی کیا ہوگا؟ زبر میں، تو یہ خرابی ہے، سمجھ آئی جی؟ اور محض معنی تو یہ ہے کہ ہر شے جو لوگوں کا مفعول ہے وہ سارا ثابت ہے کندے وچ؟ زبر میں، تو وہ ہوا مخالف لذالک المعنی، جڑا پہلا معنی کیتا ہے، پس واجب ہے یہ کہ نہ ہو اس باب سے، پس رفع واجب ہے، پس کوئی نہیں کھانے چ پیا۔ اگر اس کو پڑھے نا منصوب، کیا پڑھے؟ منصوب، منصوب پڑھے، توجہ کرنا۔ اب معنی بنتا ہے کہ کیونکہ وہ منصوب تو پہلا فعل مقدر کرنا ہے کہ کیا لوگوں نے، فعلوا باؤ ضمیر، ہر شے کو، آگے پھر تفسیر ہے نا، غلط کوئی، ہر شے کو کیا، کس میں کیا؟ زبر میں، کتابوں میں، حالانکہ لوگوں تو نہیں کیتا۔ اگر اس کو پڑھے مرفوع، اگر پڑھے تو کلو شیء فعلوہ فی الزبر۔ اب کلو شیء جو ہے نا یہ موصوف ہے، فعلوہ صفت ہے، ہر ایسی شے کہ کیا ہے اس کو لوگوں نے، فی الزبر مقدر محذوف کے متعلق ہو کر خبر ہے، وہ کیا ہر شے ثابت فی الزبر ہے، سمجھی گل؟ ہر شے ایسی ہر شے جو لوگوں نے کی ہے، یہ ہر شے کیا ہے؟ ثابت کیوں نے کی ہے؟ فرشتوں نے۔ اب معنی ٹھیک ہے، اگر نصب پڑھے تو معنی غلط ہو جاتا ہے۔ سنیں پھر یہ فی الزبر متعلق بنتا کس کے؟ فعلوا کے، تو معنی یہ ہے کہ غلام حسین آپ وچ لکھدا پہ۔ سنیں گل ملکی جی، اگر اس کو کیا پڑھے مرفوع، تو اب یہ صفت موصوف ہیں، فی الزبر متعلق سے مل کر خبر ہے۔ اب معنی بالکل واضح ہے کہ ہر شے، ایسی ہر شے کہ کی ہے لوگوں نے، وہ ہر شے، یہ ہر شے کیا ہے؟ ثابت ہے کتابوں میں، تو یہ معنی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کلو شین فعلوہ فی الزبر، یعنی یہ بھی معوذ میرا کے قبیلے سے شرطاں ساریاں موجود نے، لیکن مانوی خرابی لازم ہوندی ہے، اس لیے یہ معوذ میرا کے قبیلے سے نہیں۔ شاباش شاباش۔ اور اسی طرح وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، شاباش شاباش شاباش، دھیان کرو، وہ لکھے ہو۔ بسم اللہ الرحمن، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، خیر بسم اللہ خیر۔ اچھا جی، وعند خوف لبس المفسر بالصفات، نظر آگے، یعنی اسی طرح مختار ہے نسب اسم مذکور میں، معوذ میرا میں، جس وقت کے خوف ہو فعل مفسر کے التباس کا، کس کے ساتھ؟ بھئی یہ تفسیر نہیں بن رہا بلکہ کی بن رہے ہیں اس وقت جب کہ رفع دے ہم اسم کو، تو پس نہیں فائدہ دے گا اس میں، معنی مقصود کا معنی الٹا ہو جائے گا۔
اور نسب کی تقدیر پر نہیں التباس آتا فعل مفسر کا کس کے ساتھ؟ کے ساتھ اور فائدہ دیتا ہے معنی مقصود کا. سمجھ آ گئی جی. لہذا اب پس مختار ہے اس میں نصب تاکہ ہو جائے نس کس پر، معنی مقصود تاکہ خرابی نہ آوے مانوی. جیسے کہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا توجہ کرا جب نکیوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا کل شیء خلقناہ بقدر. پس کل شیء اسم ہے، اس کے بعد فعل ہے خلقناہ، مشغول ہے، اراز کرنے والا ہے اس سے اس کی ضمیر کے ساتھ. اگر مسلط کیا جائے اس پر تو البتہ اس کو نصب دے گا. شرطہ موجود نے، لہٰذا نصب مختار ہے. کیوں مختار ہے؟ اس لیے کہ معنی مقصود آیا کریمہ سے یہ ہے کہ ساری مخلوق جی ہونے والی ہے اللہ کی قضا کے ساتھ اور اللہ کی قدر کے ساتھ. بے ساری مخلوق ہے بھی اللہ دی تے قضا و قدر نالے ایویں نہیں. اور یہ معنی نسب کی تقدیر پر ہے بائیں طور کے ہوگا کل شیء منصوب خلقنا مقدر کا، تقدیر اس کی انا خلقنا کل شیء بقدر. جی واضح صریح ہے. اب معنی بالکل ٹھیک ہے کہ ہر شے ہم نے پیدا کی ہے، لیکن پیدا کس طرح کی ہے؟ قدر کے ساتھ. اور اگر رفع دے ہم کل شے کو، پس اس وقت تو متصور ہے اس میں دو وجہ ترکیب کی سنیا جے. ایک یہ کہ کلو شین مرفوع بالابتدا اور جملہ خلقناہ بقدر فعل مع الفاعل اور مع الفاعل والمفعول ہو اور جار مجرور خبر بنے اس کی. پس اسی طرح مفید ہے معنی کا جی کہ بھئی ہر شے کی، ہر شے یہ اگلا جملہ سارا خبر ہے، پیدا کیا ہم نے اس کو قدر کے ساتھ. اب بھی معنی ٹھیک ہے، اب بھی معنی ٹھیک ہے. دھیان کریں جی. اور وجہ ثانی یہاں یہ ہے ممکن ہے یہ کہ کل شین مرفوع بالابتدا ہو اور شیء موصوف ہو. وہ کلا شین نہ تو مراد شین کل تو ویسے نال وہ تو کن مرکی پائی ہوں ہے. اور ہو شے کیا موصوف اور جملہ خلقناہ بے فعل مع الفاعل والمفعول صفت بن جائے شے کی صفت مخصصہ جی. اور مقدر کیا جائے جار مجرور محل رفع میں خبر مبتدا او بے قدر. اب اس صورت میں مختل ہو جائے گا معنی، کیونکہ وہم پڑتا ہے کہ بعض اشیاء اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے بندوں کے افعال اختیاریہ میں. کیونکہ معنی کیا بنے گا کہ ہر شے ایسی ہر شے جس کو ہم نے پیدا کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اندازے کے ساتھ تے معنی بچ وام پہ گیا دوجا. بس اختیار کیا نسب کو تاکہ نا التباس ہے کہ اس کا فعل مفسر کا کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ. دھیان کرے ہوئے رفع کی تقدیر پر. اچھا اگر سوال کیا جائے کہ مناسب ہے یہ کہ واجب و نسب اس وقت کیونکہ بچنا لبس سے واجب ہے، تو مختار تو پھر نہیں ہونا چاہیے، پھر تو واجب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ واجب ہونا چاہیے. نسب واجب ہو تاکہ دوسرا وہم نہ ہو. تو اس کا جواب ہے کہ یہاں وہم ہے لبس کا، حقیقی لبس نہیں ہے. کیونکہ دو صورتیں نا رفع کی صورت میں، ایک صورت میں معنی ٹھیک بنتا ہے، ایک میں معنی ٹھیک نہیں. تو چونکہ لبس کا وہم ہے، حقیقی لبس نہیں ہے، کیونکہ معنی صحیح ہوتا ہے رفع کی تقدیر پر بھی وجہ اول پر. اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے فرمائے عند خوف اللب سے کہ التباس کے خوف کے وقت، یہ نہیں فرمائے عند لب سے بلکہ عند لبس کے خوف کے وقت نسب مختار ہے. اگر حقیقی لبس ہو تو پھر کیا ہے؟ حقیقی لبس ہو تو پھر نسب واجب ہونی چاہیے، مختار نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دوسرا معنی ہو جائے گا، پھر غلطی ہو جائے گی. اچھا جی توجہ.
اور برابر ہیں عمران یعنی نصب اور رفع. زید قام و امرن اکرمتہ کی مثل میں مراد مثل سے یہ ہے کہ جملہ وہ جملہ جو ہو ذات وجہین، جیسے زید قام، کیونکہ نظر کریں جملہ کبرا کی طرف تو وہ مبتدا ہے مع خبر ہے، یہ اسمیہ بنتا ہے، اور نظر کرتے ہوئے جملہ صغرا کی طرف وہ فعل مع الفاعل ہے، میری مراد قام اب فعلیہ بنتا ہے. بس جب عطف ڈالے تو اس جملے ثانیہ پر نہ، جب عطف ڈالے تو کس کا جملہ ثانیہ کو امرن دا، تو پس رفع اور نصب اسم مذکور میں یعنی امر میں یہ دونوں برابر ہیں، دونوں بہرحال رفع کیوں رفع کی بجا کی پھر نصب کی بجا کی رفع، پس رفع کیوں پڑھیں گے بالابتدا، اس کو مبتدا بنائیں گے، اور ہوگا عطف اب جملے اسمیہ کا کس پر، اور اگر نصب پڑھیں تو پھر یہ مفعول بھی بنے گا امرن فعل محذوف کا جو اس سے پہلے ہے، وہ کیا ہوگا اکرم تو وہ فعل ہے، تو اب ہوگا عطف جملے فعلیہ کا کس پر، لہذا نہیں ترجیح دو میں سے ایک کو دوسرے پر، تو پھر کیا ہو گئے برابر ہے اس میں عمران. سوال ہے رفع والی صورت میں ترجیح ہے کہ حذف سے بچا جاتا ہے، حذف سے بچا جاتا ہے، اور نصب پڑھیں تو مقدر ماننا پڑتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو لہذا رفع کو ترجیح ہونی چاہیے. اس کا جواب دیا ہے کہ نصب کی وجہ ترجیح پاتی ہے کہ ہن معطوف لے نیڑے وے کون کام، اور اگر رفع پڑھیں تو معطوف لے دور ہے، لہذا اتنے معطوف لے دا نیڑے ہونا اے وجہ معارض آ گئی حذف کو سلامتی دی وجہ دے تو پھر کوڈی برابر ہو. بس وجہ سمجھائے جی گل دی کہ رفع کے اندر یہ ہے کہ حذف سے سلامتی ہے، نصب میں یہ ہے کہ معطوف علیہ قریب ہے، تو معطوف علیہ کا قریب ہونا، رفع میں حذف کی سلامتی کا ہونا، ان دی پھر کوڈی پہ گئی، پھر برابر سرابر کام ہو گیا. وَإِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا میں ڈگ پہ. اچھا جی، اور واجب ہے نصب اسم مذکور کیڑا معوض میرا اور کیڑا مذکور یار، اور واجب ہے نصب اسم مذکور میں جب کہ واقعہ وہ اسم کتھے حرف شرط کے بعد. سنیں ہی ایشا اللہ سے بسم اللہ حرف شرط سری ان کان سری حنف شرط، جی حرف شرط کے بعد برابر ہے کہ حرف شرط کیا ہو صریح اور شرط میں شرط میں وہ سری ہو، جیسے لفظ بولو چاہا، لفظ ہے یا وہ شرط کے معنی کو متضمن ہو سری نہ ہو، جیسا کہ متا اینما ہے صبح، برخلاف اما کے وہ پیچھے گزر گیا کہ اس میں کیا ہے مختار رفع ہے، پیچھے رفع مختار رفع مختار ہے، جملے الٹے نہ بولو یار، جیسا کہ گزر گیا ہے. اچھا جی، اسی طرح اور حرف تحدید یعنی اسی طرح واجب ہے نصب اسم مذکور میں کدوں واجب ہے جب کہ واقعہ ہو کون اسم مذکور یار حرف تحدید کے بعد، کس کے بعد حروف تحدید کتنے اللہ، حلا، لولا، لو، جیسا